بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین خبروں کے ساتھ، اور خاص طور پہ اتوار کا دن جو چھٹی کا دن ہوتا ہے وہ اسلام آباد میں اہم ترین ایکٹیویٹیز دیکھنے میں آئیں، اہم سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں، اور وہ بھی وزیر اعظم عمران خان کے گھر پر. وزیر اعظم ہاؤس میں خاص طور پہ بہت زیادہ گہما گہمی رہی، اور کور کمیٹی کا اجلاس بلایا ہوا تھا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا. اس میں انہوں نے کیا ہدایات دیں اور کیا احکامات جاری کیے، اور 3-4 باتیں بڑی کلیئرلی انہوں نے کہیں. عثمان بزدار صاحب لاہور سے آئے ہوئے تھے خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب ملاقات کرنے کے لیے، اور عثمان بزدار صاحب کو عمران خان صاحب نے ہی طلب کیا تھا. اور کیوں طلب کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ جہانگیر ترین گروپ پنجاب میں بہت متحرک ہے، اور بڑے بڑے اجلاس بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، اور ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں عثمان بزدار صاحب سے، وزراء سے، کچھ وفاقی وزراء سے بھی. اور اس کے بعد جے کے ٹی گروپ جو ہے ان کے ارکان بہت دعوے کر رہے تھے کہ ہمارے فلاں مطالبات منظور ہو گئے، ہمیں کروڑوں روپے کے، کروڑوں نہیں بلکہ مجموعی طور پہ اربوں روپے کا ترقیاتی فنڈ بھی ملے گا، ہمارے تمام مطالبات عثمان بزدار صاحب نے کہا ہے منظور، اور تمام شکایات دور، تمام شکوے دور، آپ کی ہر بات سنی جائے گی، ہر بات مانی جائے گی. اس طرح کے دعوے آ رہے تھے. اور پھر یہ بھی دعویٰ آ رہا تھا کہ 1 مہینے کی مہلت دے دی ہے ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو. یہ ساری باتیں وزیر اعظم عمران خان تک بھی پہنچیں، کیونکہ جو جے کے ٹی گروپ ہے اس کے ارکان ہیں، ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں عثمان بزدار صاحب کی طرف سے، عثمان بزدار صاحب سے. اس کے بعد پھر یہ ساری کنفیوژن پیدا ہوئی، اور وزیر اعظم عمران خان نے ان ارکان کو بلا کے کیا کہا، یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلی بات، اس طرح 1-2 خبریں لے لیں. نمبر 1 یہ جی کہ چودھری نثار علی خان صاحب بالآخر بول پڑے ہیں، اور انہوں نے ایک تحریری بیان جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھا رہا ہوں اپنی صوبائی اسمبلی کی نشست کا، لیکن میرے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ جناب چونکہ کرونا ہے، کرونا سے بھی نمٹنا ہے، کرونا سے لوگوں کو بچانا ہے، اس لیے میں نے یہ حلف اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. اور اگر میں نے ضمنی الیکشن میں، اگر میں یہ نشست خالی کر دوں اور اس کے بعد پھر ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے، تو پھر کیوں نہ ابھی سے حلف اٹھا لوں. تو بات وہی جو خبر ہم نے آپ کو دی تھی، خبر وہی نکلی ہے کہ آرڈیننس آ رہا ہے. آرڈیننس کے آنے کے بعد جو ارکان 6 ماہ تک حلف نہیں اٹھائیں گے وہ ڈی سیٹ تصور کیے جائیں گے، یعنی وہ جیت بھی جائیں گے، ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہوگا. تب بھی اگر انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تو وہ نشست خالی تصور کی جائے گی. اس لیے یہ ساگ ڈار صاحب اس کی زد میں آ رہے تھے، چودھری نثار صاحب آ رہے تھے، اور چودھری نثار صاحب نے بتا دیا کہ میں کیوں حلف اٹھا رہا ہوں. اس میں کوئی جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحیح نہیں ہے. چودھری صاحب کا حلف اٹھانا انتہائی سادہ بات ہے، اور وہ اپنی نشست کو خالی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ خالی کی تو وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوگا، ضمنی الیکشن میں پھر چودھری نثار علی خان صاحب کو اپنی سیٹ بچانے کے لیے الیکشن لڑنا پڑے گا، خرچہ کرنا پڑے گا. اور اگر کوئی اور جیت جاتا ہے یا بائیک آؤٹ کرتے ہیں تب بھی ان کو نقصان، کوئی اور جیت گیا تب بھی نقصان. لہٰذا انہوں نے غنیمت جانا کہ حلف اٹھا لیا جائے. دوسری خبر یہ ہے کہ اسی دوران شہباز شریف صاحب نے جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو دعوت دی تھی عشائیے میں شرکت کے لیے پی ڈی ایم کے فورم پر، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے رابطہ کرنے پر پیپلز پارٹی کا اب ایک وفد شریک ہوگا. پیپلز پارٹی کا ایک وفد شریک ہوگا عشائیے میں، اور زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے ابھی آنے کا فیصلہ نہیں ہوا، یعنی دوسرے درجے کی قیادت جو ہے وہ شریک ہو سکتی ہے. اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کچھ گارنٹیز چاہتی ہے، اور اس طرح سے نہیں کہ پہلے ان کو الزام تراشی کی گئی، پھر ان پہ الزامات لگائے گئے، پھر ڈیل کے الزامات لگائے گئے، پھر سب کچھ کیا گیا، برا بھلا کہا گیا، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کہا گیا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کے تانے دیے گئے.
اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے پھر ان کو شو کاز نوٹس دیا، لہذا پیپلز پارٹی ابھی تک وہیں پہ موجود ہے اور فوری طور پہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے پیار کی پینگوں کو بہت زیادہ آگے تک بڑھانے کا۔ تو یہ چیز، اس کے بعد ایک اور خبر بھی آپ سے لے لیں، پھر میں وزیر اعظم عمران خان کی طرف آتا ہوں، کیونکہ کافی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے، اور اس کی وجہ ہے وہ اس لیے کی ہے کہ انہوں نے اب قدم جما لیے ہیں اور ان کی حکومت کے قدم جم گئے۔ مشکل وقت گزر چکا ہے، مشکل وقت تھا اکانومی کے حوالے سے، مافیاز کے حوالے سے، اپوزیشن کے حوالے سے، پی ڈی ایم کے حوالے سے، وہ سارا مشکل وقت گیا ہے گزر۔ پی ڈی ایم، مسلم لیگ نواز خاص طور پہ، وہ ایک سائڈ پہ ہو چکی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سیاسی تنہائی کا شکار ہیں، اور اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے معاملات بالکل سیٹ ہیں اس پارلیمنٹری سسٹم کو چلانے کے لیے۔ ایک مریم صفدر صاحب اور نواز شریف صاحب کبھی کبھی تنگ کرتے ہیں، تو اس لیے اب ان کے قدم جم چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی اب مزید ایک ڈیٹیل آئی ہے کہ تیسری سماہی، یعنی کہ مالی سال کی تیسری سماہی جو ہے، اس میں پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 80 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کمی ہوئی ہے، 80 کروڑ 60 لاکھ ڈالر تک کمی ہوئی ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ طور پہ اعداد و شمار جاری کی ہیں، اور یہ چیلنجیبل بھی نہیں ہیں، ظاہر ہے صحیح باتیں اس میں لکھی گئی ہیں۔ 9 ماہ کے اختتام پر مجموعی بیرونی قرضوں کی سروسنگ 10 ارب 63 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہے، اور بیرونی قرضے جو پہلے زیادہ تھے، اس سماہی میں بیرونی قرضوں کی ادائیگی کی گئی 80 کروڑ 60 لاکھ ڈالر، یعنی عمران خان حکومت نے قرضوں میں کمی کی ہے 80 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی ادائیگی کر کے۔ تاہم جو قرضوں کی ادائیگیوں میں گزشتہ 12 مارچ 2020 سے مارچ 2021 کے دوران جی 3075 ارب روپے کا اضافہ ہوا، اور یہ 25,552 ارب تک ہو گئے ہیں، اور تیسری سماہی میں ملک کے بیرونی قرضوں اور ادائیگیوں میں 80 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی، اور یہ اب 116 ارب 30 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گئے ہیں، جو کہ دسمبر 2020 کے اختتام پر بیرونی قرضے تھے 117 ارب ڈالر 11 کروڑ، 117 ارب 11 کروڑ ڈالر تھے، کم ہو کے یہ قرضے ہو گئے ہیں 116 ارب 30 کروڑ ڈالر۔ تو اس طریقے سے یہ ایک اچھی خوش آئند اطلاع ہے۔ 12 ماہ بیرونی قرضوں اور ادائیگیوں پر جی بیرونی قرضوں اور ادائیگیوں پر 6 ارب 27 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا، اور یہ مارچ 2020 میں 110 ارب 3 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں 116 ارب 30 کروڑ ڈالر ہو گئے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے۔ رواں مالی سال کے تیسری سماہی میں بیرونی قرضوں اور ادائیگیوں کی ڈیٹ سروسنگ کے طور پر 3 ارب 57 کروڑ ڈالر ادا کیے گئے۔ یہ ہے صورتحال اس وقت قرضوں کی ادائیگی کی اور قرضوں کی وصولی کی، اور 2020 کے پہلے 9 ماہ میں مجموعی بیرونی قرضوں کی سروسنگ جو ہے وہ 10 ارب 63 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ تو اس طریقے سے جی یہ تو ہو رہی ہے، ایک اچھی خبریں آ رہی ہیں معیشت کے حوالے سے۔ پھر شوکت ترین صاحب وفاقی وزیر خزانہ، انہوں نے بھی کہا ہے کہ آئندہ سال جو ہے جی آئندہ مالی سال میں شرح نمو 6% تک لے جانے کی کوشش کی جائے گی، ہدف 6% رکھا جائے گا۔ کچھ انہوں نے اچھی باتیں بتائیں، اور وہ یہ کہ نئے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، بلکہ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں، جو ٹیکس نیٹ سے لوگ باہر ہیں، مال بنا رہے ہیں، آمدنی ہو رہی ہے، لیکن وہ ٹیکس نہیں دے رہے، فائلر نہیں ہیں، ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے، ان کی تعداد بڑھائی جائے گی، اور ان پہ سختی بھی کی جائے گی، اور ان کو جیلوں میں بھی بھیجا جائے گا جو مال تو بنا رہے ہیں لیکن قومی خزانے کو ٹیکس نہیں دیتے۔
لہٰذا ٹیکس چوروں کے لیے اگلا مالی سال جو ہے اور ٹیکس نہ دہندگان کے لیے اگلا مالی سال جو ہے وہ کافی تکلیف دہ ہوگا۔ البتہ کسانوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ کسانوں کی فصلوں کے لیے انشورنس پالیسی لائی جا رہی ہے، تاکہ جو خراب موسمی حالات کی وجہ سے اچانک کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں کسانوں کی فصلوں کو انشور کیا جائے گا اور اس کی انشورنس کی جائے گی، اور اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر انشورنس پالیسی کے تحت ان کو کسانوں کو خسارے سے، نقصان سے بچایا جائے گا۔ اور یہ پوری دنیا میں اکثر ملکوں میں یہ پالیسی رائج ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی عمران خان صاحب کی خبروں کی طرف۔ ہوا یہ کہ آپ کو میں نے بتایا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی ایک بغاوت کی، اس میں ایم پی ایز بھی ہیں، ایم این ایز بھی ہیں، اور اس میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے ایم پی ایز بھی ہیں جو عثمان بزدار صاحب کی کابینہ میں وزیر اور مشیر بھی ہیں، لیکن انہوں نے بغاوت کی ہے اور وہ وزیر اور مشیر جہانگیر ترین کی سیاسی قیادت میں اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنا ہم خیال گروپ بنا لیا، اور اب وہ اس فورم سے بلیک میل بھی کرتے ہیں اور مطالبات بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا ہوا یہ کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کہنا چاہیے، چوہے بلی کا کھیل جو ہے یہ چل رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی وہ کسی کو این آر او دیں گے، اور نہ ہی کسی کا مقدمہ واپس لیں گے، نہ ہی کسی کا مقدمہ واپس لینے کے لیے کسی ادارے کو کہیں گے۔ یہ وہ پالیسی ہے، لیکن اسی دوران خبریں یہ آ رہی تھیں اور آ رہی ہیں کہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کی ملاقاتیں ہوئیں، کچھ وفاقی وزراء بھی درمیان میں آئے، اور انہوں نے بھی پنجاب حکومت کی حد تک بیچ بچاؤ کروایا، اور اس میں جو مطالبات تھے، ایک تو جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے، لیکن جو جے کے ٹی گروپ میں شامل ایم پی ایز ہیں 32 اور ایم این ایز ہیں 8، ان کے حلقوں میں ترقیاتی فنڈز، جو کہ یہ بھی ایک سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اس معاملے کو بھی، اور ایم کیو ایم نے بھی یہ وصول کیے، کاف لیگ نے بھی وصول کیے، اور اب جے کے ٹی گروپ کے نام سے پی ٹی آئی کے ہی ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹرز جو ہیں وہ اب یہ کام کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اطلاع ملی، اور وہ اطلاع ایسے ملی کہ جے کے ٹی گروپ کے ہی جن رہنماؤں نے ملاقاتیں کیں، ان ملاقاتوں میں ہی باہر آ کے انہوں نے آف دا ریکارڈ، آن دا ریکارڈ یہ بتایا کہ ہمارے معاملات سیدھے ہو گئے ہیں، سیٹ ہو گئے ہیں، اور بزدار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور بزدار صاحب نے ہمارے سارے مطالبات مان لیے ہیں، اور ہمیں ترقیاتی فنڈ بھی ملیں گے، ہمارے مرضی کی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی ہوگی، اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ایک ڈپٹی سیکرٹری ہوگا جو صرف ہمارے گروپ کے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے مختص ہوگا، اور اسی کے ذریعے ہماری فائلیں موو ہوا کریں گی۔ یہ چیزیں تھیں۔ پھر یہ بھی تھا کہ جی اگلے بجٹ میں ہم جتنی بھی اپنے حلقوں کی اسکیمیں، جو ترقیاتی فنڈز استعمال ہوتے ہیں، ترقیاتی منصوبے، وہ جتنے بھی ہم مینشن کریں گے وہ سب کے سب اگلے بجٹ میں اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور اگلا مالی سال ہمارا مالی سال ہوگا۔ یہ چیزیں، اور پھر وفاقی وزیر ایک دو ہیں، ایک وفاقی وزراء کی طرف سے بھی اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آئے، تو وزیر اعظم عمران خان نے چھٹی کا دن اپنا کینسل کیا، اور ہاؤس میں اپنے گھر میں بلایا کور کمیٹی کو، اس میں عثمان بزدار صاحب کو بھی بلایا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ اس میں جو عمران خان صاحب نے سب کی گفتگو سنی، اور پھر انہوں نے 3-4 باتیں بڑے ہی پیار محبت سے واضح کیں سب پہ۔ کور کمیٹی کو
سنائیں اور کور کمیٹی کے ارکان کو کہا کہ یہ باتیں آپ نے باہر جا کے بھی بتا دینی ہیں تاکہ جو یہاں موجود نہیں ان تک بھی یہ پہنچ جائیں، یہ JKT تک بھی پہنچ جائیں اور ہر اس باغی رکن تک پہنچ جائیں جو بغاوت کا سوچ بھی رہا ہے۔ انہوں نے کور کمیٹی سے کہا جی کہ مجھے اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی انڈر پریشر آ جاؤں گا یا بلیک میل جو یہ مجھے کر رہے ہیں اور میں بلیک میلنگ برداشت کروں گا اور اپنی حکومت بچانے کے لیے ان بلیک میلرز کے مطالبات مانوں گا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری طرف سے کل بھی نہ ہیں اور آج بھی، اور حکومت کل کے بجائے آج ہی ختم ہو جائے، آج ہی اقتدار ختم ہو جائے، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے اپنے سامنے جو بیٹھے تھے ان کو بھی سنائیں، ان کو بھی واضح طور پہ متنبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات میری طرف سے میرے بہاف پہ کسی کو بھی اختیار نہیں ہے یہ کرنے کا، اور جب بھی آپ ان لوگوں سے مذاکرات کریں یا بات چیت کریں تو اس میں کوئی نرمی نہیں دکھانی، اور اگر کسی نے نرمی دکھائی تو میری طرف سے وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ لہٰذا جس نے میرے ساتھ رہنا ہے رہے، جس نے نہیں رہنا نہ رہے، بجٹ منظور ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو، جس نے میرے خلاف ووٹ دینا ہے پارٹی پالیسی کے ہٹ کے وہ کھل کے ووٹ دے، مجھے اس میں کوئی آر نہیں اور میں فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی میں اپوزیشن پہ بھی جانے کے لیے تیار ہوں، اقتدار چھوڑنے کے لیے بھی تیار۔ پھر انہوں نے خاص طور پہ عثمان بزار صاحب سے بھی یہی باتیں کیں، اور عثمان بزار صاحب سے جو ان کی ون آن ون ملاقات ہوئی تو ان سے وضاحت بھی مانگی گئی کہ جناب آپ نے کون کون سے مطالبات مانے ہیں۔ تو جو کچھ چل رہا ہے مافیاز کے خلاف وہ خواہ میری پارٹی کے ہیں یا میری پارٹی سے باہر ہیں، میرے حکومت کے ہوتے ہوئے کسی قسم کی کوئی رتی بھر بھی کوئی رعایت نہیں دوں گا، اور نہ ہی مجھ سے کوئی توقع کریں اور نہ ہی آپ کریں۔ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے یا میری پالیسی سے ہٹ کے کوئی یک طرفہ طور پہ صوبائی سطح پہ کوئی وعدے وعید کریں۔ لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ پھر عثمان بزار صاحب نے ہماری اطلاع کے مطابق اپنی پوزیشن کلیئر کی کہ پولیٹیکلی جیسے ہوتا ہے لالی پاپ دینا اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، میری طرف سے کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، اور میں آپ کی ہدایات کو، آپ کی پالیسی کو، آپ کے احکامات کو فالو کروں گا، میرے کپتان آپ ہیں، JKT نہیں ہیں۔ تو عثمان بزار صاحب سے بھی یہ کہا گیا کہ حکومت بھی ہو گئی ہے، اور اگر حکومت جاتی ہے تو جائے، اور آپ بھی وزیر اعلیٰ وزارت اعلیٰ کو اہم نہ سمجھیں، بلکہ جو پارٹی کا منشور ہے، عمران خان صاحب نے کہا جو میرا منشور ہے، جو میرے آبجیکٹیوز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی ہوئی اس میں، اگلا الیکشن لگتا یہ ہے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور عمران خان گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگلا الیکشن جب بھی ہو، جیسے بھی ہو، وہ 2 ماہ میں ہو یا 2 سال بعد ہو، اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک آرڈیننس جاری کیا انہوں نے، اور آرڈیننس جاری کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رویہ، ان کا جو ہے کردار، وہ مشکوک سے مشکوک تر ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ NA 75 سے لے کے اب تک، اور اس میں ان کے کچھ فیصلے بھی متنازع ہوئے، لیکن اب مزید اور کام کر دیا، وہ یہ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند ہے، وہ آئینی طور پہ کہ فیڈرل گورنمنٹ جو بھی لیجسلیشن کرے، آرڈیننس جاری کرے، اس کو اوبے کرے۔ تو آرڈیننس جاری ہو چکا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کہ ان کی خریداری کریں اور اس کے تحت الیکشن ہوں آئندہ، لیکن اس میں ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ انہوں نے ایک ایسی ویڈیو شیئر کی جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف اور حکومت کے اس اقدام کے خلاف تھی، ایک جرنلسٹ کی، اور وہ جرنلسٹ بھی آج کل فعال نہیں ہیں۔ یہ کیا، جس کے بعد اس کا نوٹس لیا گیا، وفاقی وزراء نے بھی نوٹس لیا،
تو وزیر اعظم عمران خان نے آج کور کمیٹی کے اجلاس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں بھی اپنے شدید ترین تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ اگلا الیکشن جو کہ صاف شفاف کروانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان شاید اس طرح کے موڈ میں نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال ہو اور اس طرح کا ای ووٹنگ کے ذریعے الیکشن ہو۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔